کیلکیریا کارب کا مزاج ایسا ہے کہ موٹا جسم اور نسبتاً فلیبی اور خاص طور پر پیٹ بڑا ہوا. بچوں میں اگر کوئی چھوٹے سے قد کا موٹا سا بچہ جس کا پیٹ آگے جس کا الٹا توا رکھا ہو یوں کر کے آگے بڑھا ہو تو وہ کیلکیریا کارب کا پیشنٹ عموماً ہوتا ہے. لیکن بچپن میں اس کی پہچان بہت آسان ہے کیونکہ یا اس کے دانت نکلتے ہی نہیں، وقت ہو گیا اور دانت نہیں نکل رہا ہے، یا بونے بونے دانت نکل کے وہیں گھس کے ختم ہو جاتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ کیلشیم کی ایبزارپشن کی خرابی ہے. اور اس میں ڈاکٹرز کیلشیم دیتے ہیں، اور کیلشیم کی مددگار وٹامن غالباً ڈی صرف اے نہیں دیتے ساتھ، اچھا ڈی دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں اس وجہ سے اس کو تکلیف تھی، وقتی طور پر فائدہ ہو جاتا ہے لیکن مریض کی کیفیت مستقل نہیں بدلتی. اصل بات یہ ہے کہ وٹامن ڈی اور کیلشیم اس کے بہن بھائیوں اور دوسرے بچوں کی روزمرہ کی اسی طرح غذا ہے جس طرح اس کی ہے. اس کے باوجود اس کو کیوں ضرورت پڑی وٹامن ڈی کی اور ایکسٹرا کیلشیم کی؟ جس کا مطلب بیماری کچھ اور ہے. آپ نے وقتی طور پر سپلائی کر کے تھوڑی دیر کے لیے فائدہ اٹھا لیا لیکن مریض تو وہی رہا اسی طرح، ساری زندگی اس کی تکلیف اسی طرح رہے گی. اس کے متعلق ہم نے جو پروونگ کر کے دیکھا ہے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ کیلکیریا کارب سے اکثر پروونگ میں میرا یہ ذاتی تاثر یہی ہے کہ ایک قسم کی الرجی پیدا ہو جاتی ہے جسم کو. جب بھی کسی بنیادی چیز سے الرجی پیدا ہو تو چاہے وٹامن ڈی کے نہ ہونے سے ہو، اس سے بحث نہیں ہے، جسم میں داخل بھی کریں تو اس کو قبول نہیں کرے گا، اس کو دھکا دے کے باہر نکال دے گا. یہ ڈاکٹرز ان چیزوں کو بعض دفعہ بعض چھوٹے دائروں میں خود دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن اس دائرے کو ساری زندگی پر نہیں چسپاں کرتے. مثلا ریجیکشن کا نظام ہے، گردے دیے، گردے لگائے، بعض گردوں کو جسم ریجیکٹ کر دیتا ہے، بعض چیزوں کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. اور ریجیکشن جو ہے وہی دراصل اندر اپنی گہری کنوں کے اعتبار سے الرجی ہے. الرجی کی بے شمار قسمیں ہیں. اصل ہے گہرا خوف، روح کی پہنائیوں میں گہرا اندر کوئی خوف موجود ہے جو کسی وقتی حادثے سے بھی ہو سکتا ہے، کسی چیز کے بار بار غلط استعمال سے بھی ہو سکتا ہے. تو کیلشیم سے ایک رد عمل پیدا ہو جاتا ہے اور وہ رد عمل کیلشیم کو ایبسارب کرنے کی راہ میں حائل رہتا ہے. اور اگر آپ وقتی طور پر زبردستی کیلشیم کھلا دیں اور ساتھ وٹامن دے دیں تو کیلشیم کی گروتھ تو دکھائی دے گی مگر ان ایون گروتھ کے آثار دوسری جگہ بھی ظاہر ہو جائیں گے. ایسے بچے کے دانت تو آپ نکال سکتے ہیں کیلشیم دے کر، مگر بعض دفعہ اس کی ٹانگوں کے بینڈینس ٹھیک نہیں کر سکیں گے. کبڑا بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے بعض دفعہ، یہ بچہ ٹانگیں یوں پھیل کے بینڈی سی ہو جاتی ہیں، ان میں جان نہیں رہتی. تو کیلشیم نے ایک جگہ ضرورت کو تو پورا کر دیا مگر باقی جگہ اس نے زیادتی کا اثر دکھانا شروع کر دیا کیونکہ اس میں بھی ان ایوننس آ جاتی ہے. کیلشیم کاربونیٹ کا مریض کیلشیم کے نقطۂ نگاہ سے بھی میں بتا رہا ہوں آپ کو، اس طرح بھی پہچانا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر کارٹلیجس ٹشو تو بنتا ہے ٹھیک، لیکن کاربونیس ٹشو نہیں بنتا. اس لیے ہڈیوں میں طاقت کم ہوتی ہے. ہڈیوں میں ایک لوچ بھی ہونی چاہیے، نرمی بھی ہونی چاہیے، وہ کارٹلیج سے پیدا ہوتی ہے. جیسے آپ کا سپراسکیپولا ہے پیچھے ہڈی کا چپن، اس میں کئی دفعہ انسان گرتا ہے اور اگر وہ سخت بنایا جاتا اللہ کی طرف سے تو کئی بارہا ٹوٹ چکا ہوتا، لیکن اس کو خدا نے ایسا بنایا ہے کہ کافی چوٹیں برداشت کر لیتا ہے. پچھاڑ کھا کے لوگ گرتے رہتے ہیں لیکن وہ دب جاتا ہے اور نہیں ٹوٹتا. یہ کارٹلیجس ٹشو کہلاتا ہے. اور ہڈیوں میں بھی جو گوشت آپ کئی دفعہ کھائیں تو ایک پتلی پتی سی ہوتی ہے، نرم سی، اور بعض لوگوں کو بہت پسند ہے، وہ کرمر کرتی ہے نا کھانے میں،
تو گوشت کے ساتھ وہ شوق سے کھاتے ہیں، وہ کارٹلیج ہے، ہڈی ہے جو ہارڈ حصہ ہے اس کا، اور ہر ہڈی میں دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں اصل میں. یہ چونکہ کم ہو جاتا ہے اس لیے بونز کے اندر سختی نہیں رہتی، کجی کے رجحانات، مڑنے کے، کبڑے پن کے، یہ سارے کیلکیریا کارب کی علامتوں میں پائے جاتے ہیں. زیادہ اس میں اس لیے ہوتا، کیلکیریا کے اور بھی ہیں سالٹس، کیلکیریا فلور ہے، کیلکیریا سلف ہے، اور بھی کئی ہیں لیکن کیلکیریا جو میں بتا رہا ہوں اس میں اضافہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہڈیوں کے نظام کو مسلز کا نظام تقویت دیتا ہے، اور اگر مسلز کا نظام مضبوط ہو تو ہڈیوں کو سیدھا رکھنے میں اور صحیح ان کے استعمال میں بہت نمایاں کام کرتا ہے. اب گھٹنے کی ہڈیاں ہیں، اگر ان کے ساتھ مسلز کا نظام ٹھیک نہ ہو تو جوڑ گھس کے ختم ہو جائیں، ریڑھ کی ہڈی میں ایک دوسرے کے اوپر بیٹھ جائیں مہرے، اور ہوتے رہتے ہیں یہ. تو دونوں چیزیں بہت مضبوط ہونی چاہیے صحت کے لیے. کیلکیریا کارب میں دونوں جگہ خرابی ہے. کاربن کا ایٹم ذمہ دار ہے مسکولر نظام کی کمزوری اور فلیبینس اور سلگینس پیدا کرنے میں، اور کیلشیم کا نظام ہڈیوں میں کمزوری پیدا کرنے والا. اس لیے کیلکیریا کارب بہت اہم دوا ہے، روزمرہ کے جسم کے میں غیر معمولی اثر دکھانے والی دوا ہے. عام طور پر سلفر کے بعد بتایا جاتا ہے، اور کیلکیریا کے بعد دوبارہ سلفر نہیں دینی بلکہ لائکوپوڈیم دینی ہے، لیکن یہ چکر تو کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے.